بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کو یہ صبح جلد اٹھنے کی تاکید آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے اور صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت نماز ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے اور وہ اس طرح زندگی بسر کریں کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھیں۔ اسلام میں اس بڑی عبادت کے لیے انسانوں کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام میں بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس سے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وحی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضرورت ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اسی قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن 5 وقت نماز میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے۔ اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نمازوں میں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا عمل ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی نماز کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھایا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور سنا جائے تو وقت فجر کے تمام نور اور تجلیاں قرآن فیض اور برکات مستشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کے وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حدیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے 2 رکعتیں سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق مغرب شمال جنوب کا کرہ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کے تمام تر نعمتیں، خزانے دولت اور حکومت مراد ہے۔ کہ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعتیں سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں خزانے اس کے سامنے مانند پڑ جاتی ہیں، تو پھر فجر کے فرائض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اس کسی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا
کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کی قیام کا ثواب ملے گا۔ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت اور کاہلی کا کوتاہی انتہائی کو پہنچ چکی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نماز بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی یہی حال گھروں میں خواتین کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگ کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، جتنا ہی کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پاس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندے کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں اس کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل انعقاد، لوح قرآن کی تعویذ اویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل میلادوں، لوح قرآن کے نقش گھر میں اویزہ کرنے سے خیر و برکت کو ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ خیر و برکت کے دروازے نماز سے کھلتے ہیں، اللہ کے تمام نعمتیں اور برکتیں اس رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھ کر گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کی انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر نے اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنی خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کو مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائی کا آغاز کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز کسی سفر میں ادا کی گئی ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ
نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسے کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا اصلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ مجھے حیا آ گئی ہے، اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرف سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دنیا کے اس خاص حصے میں جو رات پوشیدہ ہیں، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں گے آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، جس میں ساری رات سو نہیں پاتے، انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں پا سکتے، تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس نیند نہ آنے کی شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ساری راتیں جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کے دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی نیند نہیں آنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کا امریکی مصنف ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے صبح کی نماز کے بعد دوبارہ مست ہو جانا۔ صبح کے ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ تمہارے پاس رہنے والے فرشتے ہیں، جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ ہم میں سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حالت میں دے چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت اٹھ جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے فٹ رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بہت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والے جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں، اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ صرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت، برکت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔